السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی دکھے دلوں کے ساتھ، بہت ہی اوجھل قدموں کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی غرض سے بیٹھا ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تبارك وتعالى في كلام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین گرامی، عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے بہت مختصر انداز میں دو تین باتیں عرض کرنی ہے۔ آپ حضرات بہت ہی سکون کے ساتھ طلب حق کے خاطر بیٹھ کر سنیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی پہلی آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت بھی ہے اور 15ویں پارے کا پہلا صفحہ بھی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کی فضیلت بہت ہی اہم انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں۔ لنریہ من آیاتنا کیوں لے کر گئے؟ تاکہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ سفر ایسا مبارک سفر ہے جس کے خاطر اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے اپنے پیغمبر کو یہاں پر مسجد اقصی آنے کے لیے فرمایا اور کہا کہ یہاں سے اوپر کا سفر کرو۔ اب یہاں پر جو بارکنا کا جملہ ہے، اب یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ ساری کی ساری برکتیں اس جملے میں ہیں، اور یہ برکتیں کہاں پر ہیں؟ مسجد اقصی کے ارد گرد۔ اس مسجد اقصی کو اس ساری
دھرتی پر یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں سے آپ کا سفر مبارک کرایا گیا آسمانوں کی طرف، اور اس ارض مقدس کی ایسی فضیلت ہے کہ یہاں پر 2 جماعتیں کی گئی ہیں، اور ان دونوں جماعتوں کے جو امام ہیں وہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 2 جماعت ہوئی ہے، جس جماعت کے امام الانبیاء ہیں، اور اس امام کے جو مقتدی ہے وہ سب کے سب نبی ہے، کوئی بھی غیر نبی نہیں ہے، سارے کے سارے وہاں پر نبی ہیں جو مصلی بن کر ہیں، اور امام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے سفر کا ارادہ کیا تو آپ نے وہاں پر امامت فرمائی، اور آپ کے پیچھے مقتدی جو ہیں وہ سارے کے سارے نبی ہیں۔ اور جب آپ گئے وہاں سے واپس آئے تو سارے کے سارے نبیوں کی آپ نے یہ دوسری امامت فرمائی۔ تو یہ مسجد اقصیٰ یہ پوری دھرتی کی ایسی مقدس زمین ہے کہ جہاں پر سارے نبیوں کی امامت کا شرف حاصل ہے، نماز پڑھنے کا اور امام الانبیاء کی امامت کا شرف اس زمین کو حاصل ہے۔ اس زمین کو بچانے کے لیے کون کھڑے ہیں؟ ہمارے مظلوم فلسطین کے مسلمان کھڑے ہیں، اور ساری امت مسلمان کی طرف سے گویا کہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں وہ مسلمان، فلسطین کے مسلمان۔ یہ زمین صرف فلسطین سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ مسجد اقصیٰ صرف فلسطین کے مسلمانوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کی وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور وہ فلسطین کی دھرتی پوری امت مسلمہ کی مشترکہ وراثت ہے۔ اب اگر وہ مسجد یہود و نصارہ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو نقصان صرف فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ مسجد ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کے قبضے میں ہے تو یہ گویا کہ سارے مسلمانوں کے قبضے سے وہ لوگ لے لیے۔ اب اس مسجد کی حفاظت کے لیے کھڑے کن کو ہونا ہے؟ خالی انہی لوگوں کو ہونا ہے، یا پوری امت مسلمہ کو اس مسجد کے لیے کھڑی ہونی ہے؟ وہ آپ اور ہمیں جو اس کا فیصلہ کرنا۔ کیا حاضرین گرامی، کیا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گود میں لیے ہوئے اس مسجد کی حفاظت کے لیے اللہ کے لیے نذرانہ پیش نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اپنے ان کی بیویاں ایسے ہی بے ضرورت ہیں؟ کیا ان کو اپنی بیویوں سے ہمدردی نہیں ہے؟ کیا وہ اپنی ماؤں سے ہمدردی نہیں رکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے بہنوں سے ہمدردیاں نہیں رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں رکھے ہوئے ہیں، تب بھی وہ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے ماؤں کو قربان کر رہے ہیں، بس اس غرض سے کہ یہ مسجد کی حفاظت ہو جائے اور مسجد اقصیٰ قبلہ اول جو ہے اس کی حفاظت پوری طرح ہو جائے۔ آپ نے حدیث میں سنی ہے کہ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان اس مسجد میں کوئی ایک فرض نماز ادا کرے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا،
اور جو کوئی مسجد نبوی میں ایک فرض ادا کرے گا، ایک نماز ادا کرے گا، فرض نماز، اس کو وہاں پر بھی 50,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو بیت اللہ کے اندر ایک فرض نماز ادا کرے گا اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اب سمجھیے کہ مسجد نبوی اور مسجد اقصی کی کیا فضیلت ہے، کیا اللہ کی نظر میں فضیلت ہے۔ حاضرین گرامی، مجھے آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ اس سرزمین کو یہ فضیلتیں حاصل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں اس سرزمین کی۔ قرآن کریم کی جو میں نے دوسری سورہ کی تلاوت کی، سورہ 3 ہے، والتین والزیتون، تین اور زیتون سے مراد انجیر اور زیتون ہے۔ وطور سینین، اور یہاں طور سے مراد صحرائے سینا ہے، طور پہاڑ ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس تیسرے جملے سے مراد مدینہ شریف ہے۔ حافظ ابن تفسیر ابن کثیر نے اس کی وضاحت فرمائی کہ والتین والزیتون سے مراد یہ انجیر اور زیتون، اور اسی طریقے سے وطور سینین، یہ طور سینا، وہذا البلد الامین، اور اس سے مراد مدینہ منورہ ہے، اور دوسری روایت میں مکہ المکرمہ ہے۔ یہاں پر 3 باتیں حضرت تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اور یہاں پر بتایا کہ 3 نبیوں کی طرف اشارہ بھی ہے۔ والتین والزیتون، یہ زمین فلسطین کی زمین ہے، اور اس زمین میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ پیدائش کی جگہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد وطور سینین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اس جگہ پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور تورات نامی کتاب عطا فرمائی۔ اس کے بعد وہذا البلد الامین سے مراد بلد امین یعنی مدینہ منورہ، یا دوسری روایت کے مطابق مکہ المکرمہ ہے، اور یہ مدینہ منورہ آقا علیہ السلام کا چہرہ۔ اس زمین کو دیکھیے کیا فضیلت حاصل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ یہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو فلسطین کی زمین ہے، حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ ایسی مقدس زمین ہے کہ جس زمین نے ہزاروں انبیاء کی پرورش کی ہے، 70,000 انبیاء کی پرورش کرنے والی یہ سرزمین فلسطین ہے۔ اب سمجھیے کہ اس کی کتنی فضیلت ہوگی، کتنی فضیلت اللہ نے اس زمین کی رکھی ہے کہ ہزاروں انبیاء کی پرورش کرنے والی یہ سرزمین ہے، اور بے شمار برکتیں اس کے اندر ہیں۔ اور اس سرزمین کو قبل اول کا شرف بھی حاصل ہے کہ پہلے کعبۃ اللہ سے پہلے اس سرزمین کی طرف، یعنی قبل اولا، قبل اول جو مسجد اقصی، اس کی طرف 17 مہینے امت مسلمہ نے رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔
اور حضرات مفسرین نظام نے یہاں تک لکھا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد 40,000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عصر نو تعمیر فرمائی. پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی. پھر عصر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جناتوں کو سامنے رکھ کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی کر کے اس مسجد کی تعمیر فرمائی. اب سمجھے کتنی فضیلت ہے. تو حاضرین گرامی، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس مسجد کی حفاظت صرف فلسطین کے لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے 3 کام ہمیں کرنا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس مسجد کی حفاظت کے لیے اور پورے فلسطین کی حفاظت کے لیے خود بھی دعا کریں اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی دعا کرنے کے لیے کہیں. دعا کا مطلب کیا ہے؟ سمجھیے، دعا کا مطلب ہے اللہ رب العزت والجلال تک اپنی اپلیکیشن رکھ دینا. ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم اللہ سے اپنی بات رکھ دیں، اپنی اپلیکیشن رکھ دیں، اور اللہ نے ہمیں اتنا ہی مکلف بنایا، اس سے زیادہ نہیں مکلف بنایا. ہم اس وقت دعا کر سکتے ہیں اور کریں گے، ہم اتنے ہی مکلف ہیں. اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے اتنا ہی پوچھیں گے کہ ہم نے جتنا آپ کو مکلف بنایا تھا، ہم نے آپ کو جتنی طاقت دی تھی، اس طاقت کو آپ نے استعمال کیا یا نہیں کیا. ہم میں سے کون آپ کو کہہ رہا ہے؟ کون مفتی نظام کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ وہاں پر جائیں، اپنے کپڑے پہنچائیں، آپ اپنے ساز و سامان ان کے لیے ان تک پہنچائیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے. بس کہہ رہے ہیں صرف اتنی بات کہ آپ اپنی اپلیکیشن اللہ تک پہنچا دیں، ان کے لیے دعا کریں. تو آپ بھی دعا کریں اور آپ اپنے گھر والوں سے بھی کہیں. اللہ نے آپ کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے، اب رات کی تاریکی میں مصلی بچھا دیں اور ان کے لیے دعا کریں، رو رو کر دعا کریں. ہم اتنے ہی مکلف. یہ پہلی بات. اور دوسری بات میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا اور کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، آپ کے پاس طاقت ہے. آپ کے پاس طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے موبائلوں کو غلط چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں. آپ اپنے اسٹیٹس میں ہیرو اور ہیروئن کی تصویریں نہ لگائیں. آپ خان صاحب سرداروں کی تصویریں نہ لگائیں. آپ اپنے اسٹیٹس میں آپ اپنے ڈیٹا کو، آپ اپنے MBs کو ان فلسطین کے حق میں استعمال کریں. آپ دنیا کو جگائیں اور بتائیں اور کہیں کہ ہم فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہیں، کہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا. ہماری آنکھوں سے یہ دیکھی نہیں جاتی کہ آپ ان کے ویڈیوز وہاں کے دیکھیں. دل پھٹ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے مسلمانوں ان کی ویڈیوز دیکھ کر، ان کی تصویریں دیکھ کر. کیا ہماری غیرت اتنی بھی بڑھ چکی ہے کہ ہم اپنے MBs کو، ہم اپنے ڈیٹا کو ان کے فلسطین کے حق میں استعمال نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم غلط چیزوں میں اپنے اسٹیٹس کو استعمال کریں، اپنے MBs کو استعمال کریں؟ آپ فیس بک استعمال کریں، ان کے فلسطین کے حق میں استعمال کریں. آپ انسٹاگرام استعمال کریں تو فلسطین کے حق کے لیے استعمال کریں. آپ واٹس ایپ استعمال کریں، ان کے حق کے لیے استعمال کریں. آپ اور میں یہ کر سکتے ہیں. یہ کریں. کیسے
وہاں کی مائیں اور بہنیں ہیں، ہم وہاں کی ماں اور بہنوں کو سلام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے ایک ویڈیو دیکھیں، ایک نوجوان میڈیا کے سامنے آ کر بات کرتا ہے، اپنے سر کے اوپر نقاب ڈالا، پیچھے سے اس کی ماں آتی ہے، ماں آتے ہی اپنے بچے کے اس سر سے نقاب ہٹاتی ہے اور بچے سے کہتی ہے، بیٹا تجھے کس چیز کا ڈر ہے، تجھے کیا غم ہے، تو نقاب ہٹا اور حق کی بات کر میڈیا کے سامنے آ کر، اور اس نقاب کو ہٹا کر تیرے ساتھ جو معاملہ ہوگا میں اس کے لیے راضی ہوں، اگر تو اس کے لیے شہید ہو جائے گا تو میں کل قیامت کے دن شہید کی ماں کہلاؤں گی۔ اس کے ساتھ وہ نوجوان اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر میڈیا کے سامنے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ایسی ماں کو آپ سلام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایسی بہادر ماں کو اس سرزمین نے زندہ کیا ہے، پالا ہے، پوسا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو بہادری سیکھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے بہادری سیکھیے۔ معذور ہے، کمزور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، چیئر پر بیٹھ کر جو ہے دشمنوں سے مقابلہ کر، یہ بہادری نہیں تو اور کیا ہے؟ تو آپ اپنے اسٹیٹس میں جو چیز استعمال اسٹیٹس کو کریں تو فلسطین کے حق کے لیے آپ استعمال کریں۔ فیس بک ہو، اسی طریقے سے واٹس ایپ ہو، اور اسی طریقے سے انسٹاگرام ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں آج آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے ہر مصنوعات کا آپ پوری طرح بائیکاٹ کریں۔ جو ان کی طرف سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، آپ ان کی پوری طرح سے جو ہے آپ بائیکاٹ کر دیں۔ ہم اور آپ یہ چیز بھی کر سکتے ہیں، ہم اور آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، کریں۔ کیا اگر ہم 7 اپ نہیں پیے، کیا ہم اگر پیپسی استعمال نہیں کریں، مرنڈا استعمال نہ کریں، کوک استعمال نہ کریں تو کیا ہم مر جائیں گے؟ کیا ہمارے بچے مر جائیں گے؟ کیا ہمارے مہمان مر جائیں گے؟ آپ نہ کیجئے ان چیزوں سے ان کی مہمان نوازی۔ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ اتنے ہی آپ مہمان نوازی کے مکلف ہیں۔ آپ ان چیزوں کو استعمال بالکل نہ کریں۔ اگر آپ اب تک کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ ان کو خود جو ہیں گولیاں ان کے ہاتھ میں، اسرائیل کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور فلسطینیوں کو مار خود آپ رہے ہیں، وہ نہیں مار رہے۔ جو چیز ہم خرید رہے ہیں وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ پیسہ وہیں تو جا رہا ہے، اور انہی پیسوں سے ہمارے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں گولیوں کی شکل میں۔ تو گویا کہ ہمارا یہ پیسہ گولیوں کی شکل میں ان تک پہنچ رہا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے یہ پوچھ لے کہ تمہارے پیسے تو وہاں استعمال ہوتے تھے، اسرائیل استعمال کرتے تھے اس طریقے سے، تو کیا ہمارے پاس اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے زبان ہے؟ کوئی ہم جواب دے نہیں سکتے، ہماری زبان گم ہو جائے گی، ہماری زبانوں پر مہر لگ جائیں گے۔ اس لیے خدا را اپنے آپ پر، اپنے نسلوں پر رحم کھائیے، اپنی ذات پر رحم کھائیے، اور ان کی پوری مصنوعات کو پوری طرح بائیکاٹ کر دیں۔ آپ کا کچھ نہیں ہوگا، ہمارا مسئلہ بن جائے گا۔ اور دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ آپ جب بدر کے اندر اپنے نورانی لشکروں کو بھیج سکتے ہیں، آپ حنین کے اندر نورانی لشکروں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں،
آپ بے شمار غزوات میں آپ مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو اللہ ضرور اس وقت فلسطین اور غزہ کے مسلمان آپ کی مدد کے مستحق ہیں اور مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ سے کہیں یا اللہ مسلمانوں کا کبھی بھی ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں رہا ہے، یا اللہ بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، آپ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان جہاد میں کود پڑتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ یا اللہ آپ کی طاقت بہت بڑی چیز ہے، آپ اپنی طاقت سے ان کتوں کو مروا دیجیے، وہاں سے بھاگنے پر یہ خود مجبور ہو جائیں، آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ فرمائیں۔ ایک بات اور کہ یہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل ریاست اس فلسطین میں کوئی ملک ہے ہی نہیں، وہ غاصب ہیں، چور ہیں۔ وہ فلسطین میں آیا کس غرض سے؟ بھائی فلاں ملک ہے، ہم جو ہے وہاں پر تجارت کریں گے۔ حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ لوگ جرمنی سے مار کھا کر فلسطین میں آ کر بسے، اور فلسطین کے لوگوں سے کہا کہ آپ اگر اپنی زمین بیچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیچیں، ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ لوگ بیچتے گئے اور یہ لوگ لیتے گئے، اور لے کر جب طاقت ان کی بن گئی تو انہوں نے ایک ملک ہونے کا، ایک ریاست ہونے کو ڈکلیئر کر دیا کہ ہماری یہ ملک ہے، جبکہ یہ غاصب ہے، غصب کیے ہوئے ہیں فلسطین کے لوگوں سے زمینیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ ملک ہے۔ حضرات علماء اکرام نے فرمایا اسرائیل کوئی ملک ہے ہی نہیں، وہ تو جرمنی سے مار کھا کر وہاں پر آ کر بسے، اور فلسطین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر سے ان کتوں کو بھگائیں، اس لیے کہ آپ کے اور میرے گھر میں اگر کوئی چور آ جائے تو ہم اپنے گھر میں رہنے دیں گے؟ ان کو نہیں رہنے دیں گے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، اور ایک گھر والے کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھگائیں۔ اسی لیے آج جو ان کی حمایت کر رہے ہیں ان کو تاریخ کا علم ہونا چاہیے، تاریخ سے وہ ناواقف ہیں جس کی وجہ سے آج ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ فلسطین کے حق کے لیے، آپ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ آپ ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ ہاں ہم سب فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھائیں، وعدہ کریں، سارے مسلمان، میں اس اللہ کے گھر میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ عہد کریں کہ ہاں ہم سب فلسطین کے حق میں کھڑے ہیں۔ عہد کرتے ہیں؟ سارے مسلمان ہاتھ اٹھائیں جو بھی ہیں۔ دوسری بات، کیا خود بھی دعا کریں گے اور گھر والوں سے بھی دعا کرائیں گے؟ انشاءاللہ ان کے مصنوعات کا پوری طرح بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا